تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، گزشتہ جمعہ سے اس سے پہلے یہ 4 جمعہ آپ حضرات کے سامنے ایک بہت اہم موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ وہ موضوع وہ ہے کہ انسان کو اللہ کے نزدیک سب سے پہلی چیز ایمان کا ہونا ضروری ہے. بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو قبول نہیں کرتے، چاہے وہ کتنا بھی اپنے مذہب کے اعتبار سے صحیح ہو، لوگ اسے نیک سمجھتے ہو، عبادت گزار سمجھتے ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو اور اس کا رہن سہن اچھا ہو اور ہر ایک کے حقوق کو ادا کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی نظر میں بے ایمان ہونے کی وجہ سے وہ آدمی اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدردانی نہیں ہوتی. جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت ابو طالب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے اخلاق سے یہ پیش آتے تھے. جس وقت ان کا انتقال ہوا تو کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ ستانا شروع کیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا کہ آپ اتنے اچھا اخلاق والے ہیں کہ میرے ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، میرے دادا کے انتقال ہو جانے کے بعد، عبد المطلب کے انتقال ہو جانے کے بعد آپ نے اپنی سرپرستی میں مجھے رکھا اور ہر بات میں نے آپ کی بات مانی ہے، اور آپ جب تک دنیا کے اندر آپ میرے ساتھ ہیں کوئی آدمی مجھ پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا، اور آپ کے اخلاق اتنے بہترین ہیں کہ مکے والے خود آپ کو اس بات سے تسلیم کرتے ہیں کہ ابو طالب بہت اچھے ہیں، یہ سب مانتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں اپنے خدا کے سامنے قیامت میں جب بھی کھڑے ہوں تو میں اللہ کے سامنے گواہی دے سکوں کہ میرے اللہ، میرے چاچا کو میں نے اپنے کانوں میں کلمہ پڑھتے ہیں میں نے سنا ہے. تو میرے بتانے کا منشا یہ ہے کہ ابو طالب یہ تو اخلاق اتنے بہترین کہ سارے مکے والے ان کے اخلاق سے، سارے مکے والے ان کے اخلاق کو جانتے تھے، اللہ کے رسول ان کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہ قبول کرنے کی وجہ سے، وہ اسلام میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، وہ اسلام سے باہر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کے علاوہ
دوسرے مذہبوں کو اختیار کرتا ہے وہ آدمی اللہ کے نزدیک اس کا ایمان بھی قبول نہیں، وہ آدمی ابھی اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز اللہ کے نزدیک مقبولیت وہ ایمان سے ہوتی ہے، اور بغیر ایمان کے کسی بھی انسان کی مقبولیت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آپ سے یہ کہا کہ نکاح کا جو مسئلہ ہے، اس نکاح کے مسئلے میں بھی سب سے پہلی چیز ہم نکاح ان لوگوں سے کریں جو ان کا عقیدہ، جن کا عمل صحیح ہو۔ میری بات ذہن میں رکھنا، جس آدمی کا اگر عقیدہ غلط ہے وہ آدمی اسلام سے باہر ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج پر حج کرتا ہو، زکوٰۃ پر زکوٰۃ ادا کرتا ہو، صدقہ دیتا ہو، ہر چیز وہ کرتا ہو، لیکن اس کا عقیدہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے، تو آدمی کے سارے عمل ضائع ہیں، سارے عمل ضائع ہیں اس کے۔ اس لیے عبادات کے اندر بھی ضروری چیز یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز عقیدہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی، اس لیے ہمارا عقیدہ اس بات سے ہے کہ اگر کوئی آدمی عمل نہ بھی کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، کوئی بھی عبادت نہ کرے، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو ہے اس کا عقیدہ جو ہے قرآن حدیث کے مطابق ہے، تو ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے کہ اس کے گناہوں کو بھگتنے کے بعد قیامت میں وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، صاحب نصاب حج نہیں کرتا ہے، تو اگر کوئی آدمی ان اعمال کو جو ہے استطاعت ہونے کے باوجود بھی نہ کرتا ہو، تو ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے اگر یہ آدمی کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اس آدمی کو قیامت میں نماز نہ پڑھنے پر، روزہ نہ رکھنے پر، حج ادا نہ کرنے پر، صحیح طور پر لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کرنے پر، قیامت میں اس اعمال کے چھوڑنے کی وجہ سے اس پر تو عذاب تو ہوگا، لیکن اس کو دائمی عذاب نہیں دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھا، کتنی نمازیں چھوڑا ہے اس کو اتنا گناہ دیا جائے گا، روزہ نہیں رکھا تو جتنے روزے اس نے چھوڑا ہے اس کو اتنا عذاب دیا جائے گا، حج نہیں کیا اس کو عذاب دیا جائے گا، لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، وراثت کے مال کو کھایا ہے، جتنا اس نے دنیا کے اندر گناہ کیا ہے اتنا قیامت میں اس گناہ کا عذاب اسے بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہو تو اس گناہ کو بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ یہ ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نمازوں کا پابند ہو، تہجد گزار ہو، ہر چیز عبادت وہ صحیح طریقے سے کرتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو وہ آدمی کی عبادتیں ساری کی ساری بیکار ہیں، ساری کی ساری بیکار ہیں۔ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مسلمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، ایمان کا معاملہ ہو، تو سب سے پہلی چیز انسان کے عقیدے کو ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرک عورتیں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے ان سے نکاح نہ کرو۔ مشرک عورتیں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے تم اس وقت تک نکاح نہ کرو۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ بھئی مشرک اس انسان کو کہتے ہیں، اس بندے کو کہتے ہیں جو آدمی اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا بناتا ہو، جو آدمی اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سر جھکاتا ہو، وہ آدمی مشرک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہر چیز، ہر ساری چیزیں کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے تو ہمارا اس بات کا اس آدمی سے یہ کہیں گے تو گویا کہ مشرک ہے، تو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی جو ہے شریک کرتا ہے۔ خدا وہ ہے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ بھائی مثال کے طور پر ایک مسلمان نماز بھی پڑھتا ہو، مسجد میں بھی سر جھکاتا ہو، اور اسی طرح کسی مزار کے سامنے بھی سر جھکاتا ہو، تو بتاؤ وہ آدمی کو آپ مسلمان کہیں گے یا مشرک کہیں گے؟ مشرک ہوتا ہے۔ بھئی مشرک کسے کہتے ہیں؟ یہ جملہ ذہن میں رکھیں، مشرک اس آدمی کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہو، اسے کہتے ہیں مشرک۔ شریک کرنے والا، شریک کرنے والے کو کہتے ہیں مشرک۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑا ظلم اللہ پر ظلم یہ ہے کہ اللہ کا کھاتے ہو, اللہ کا پیتے ہو, اللہ کی زمین پر رہتے ہو, لیکن کسی اور کو بھی تم خدا بنائے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑا مجھ پر ظلم کر رہا ہے انہیں. تو سب سے پہلی چیز تو جو آدمی مشرک ہوتا ہے اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں حتی یؤمنو, یہاں تک کہ وہ ایمان کو قبول نہ کر لے. اگر مسلمان ہو گیا تو اس آدمی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. جب تک وہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا اس آدمی سے آپ نکاح بھی نہیں کر سکتے, اسے مسلمانوں کے فہرست میں شامل بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال اسی کے زمین کے اندر بہت سارے باتیں وہ ہیں. تو ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جن کو ہم مسلمان مانتے ہیں, جن کو ہم لوگ مسلمان مانتے ہیں, لیکن وہ خدا کی فہرست میں مسلمان نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا مسجدوں میں آ کر نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, ہر چیز وہ کرتے ہیں, لیکن وہ انسان وہ ہے کہ ہماری نظر میں تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن خدا کی فہرست میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ان کے اندر کچھ ایسے فرقے ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر چلتے ہوئے آ رہے. ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھیں ہمارا عقیدہ اس بات پر ہے, اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے کہ جن پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جیسا ہے ویسا ہمارا عقیدہ ہے. اور جو آدمی اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر اپنا عقیدہ رکھتا ہو, چاہے وہ کتنا بھی دنیا کے اندر جو ہے عبادت گزار ہو, لیکن وہ آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے. اب وہ کون لوگ ہیں آپ ذہن میں رکھے, ترتیبی اعتبار سے میں بتاتا ہوں. آج کے لیے عمومی طور پر بہت زیادہ ہمارے بھارت کے اندر یہ لوگ چل رہے, اور بھارت کے اندر بھی چل رہے اور دوسرے ملکوں کے اندر بھی چل رہے. تو اس لیے ان لوگوں کو ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ سکتے, اور ان لوگوں کے ساتھ نہ اپنا ہماری بچیوں کا نکاح ان سے کر سکتے ہیں, نہ ہمارا ان کے لڑکوں کا نکاح ہماری بیٹیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بھئی ان لوگوں کو مسلمان سمجھنا بھی گناہ ہے. یہ آدمی اسلام سے خارج ہے. پہلا وہ انسان نمبر 1 ذہن میں رکھے, مرزا غلام احمد قادیانی, یہ اسلام سے خارج ہے. جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کے عقیدے پر رکھتے ہیں, یعنی وہ خود کو اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی ہم احمدی مسلمان ہیں, اور اسی طرح وہ لوگ اپنے آپ کو احمدیہ مسلم جماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو اسلام سے خارج ہیں. کیوں خارج ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ لوگ مہدی, عیسیٰ, نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا عقیدہ رکھتے ہیں. بھئی ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے, میری بات جو ہے ہر بات نوٹ رکھنا. پہلی چیز یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل کیے جائیں گے. ہوگا نہیں ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں, لیکن کچھ مرحلے کے لیے اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہے. قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر نازل ہوں گے, پیدا نہیں ہوں گے. اور جو آدمی یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں, اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں, تو ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے انہیں مسلمان نہیں ہونے. کیونکہ نبوت کوئی انسان اپنے ذاتی چیز سے نہیں لے سکتا. نبوت وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے, نبوت یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے, نبی یہ اللہ کی طرف سے بنتا ہے, ولی انسان سب بنتا ہے, چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہو, کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, شرابی ہو, کبابی ہو, کیسا بھی کیوں نہ ہو, اگر انہیں سچا پکا توبہ کر لیا, اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیا, تو ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے وہ آدمی نیک ہے. ہم اس آدمی کو گنہگار نہیں کہہ سکتے. اور جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا ہو, اس آدمی کو اس گناہوں سے اس آدمی کو پھر جو ہے اسے تانے دینا, معلوم ہے تو بہت بڑا ڈکار. بولتے نہیں بولتے ہمارے مسلمان, انہیں نماز پڑھ رہا, روزہ رکھنا ہے, نیک ہو گیا, لیکن توبہ کرنے سے پہلے کچھ اس کے گناہ ایسے ہوتے تھے, پھر ہم اس آدمی کو اسی گناہوں کی وجہ سے یاد کر کے کریں معلوم ہے کتنا بڑا ڈکار تو آپ ولی بن گا سو تو کیا کہ لوگوں کو جا کو دین کی دعوتاں دینا. بولتے نہیں بولتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی آدمی توبہ کر لے, انہیں اللہ کی نظر میں ولی ہے, تو ہم اس آدمی کو نیک مانے. یہ نہیں کہ بھئی اس آدمی کو اس کے گناہوں کو تانا دیتے ہوئے ہم اس آدمی کو برا سمجھا جائے. حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک کے اندر ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے,
اب اس آدمی کو لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے، وہی گناہ کی وجہ سے اسے تانے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس کے گناہوں کو توبہ کرنے کے بعد اس کو تانے دینے کی وجہ سے قیامت میں اللہ کہیں گے اس نے توبہ کیا تھا لیکن پھر بھی تو نے اس کو تانے دیا، اگر وہ آدمی سامنے والا معاف کیا تو کر سکتا ہے، یا نہیں تو جتنا اس کو ستایا انہیں قیامت میں اس کا بھگتنا عذاب۔ اور یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی کسی نیک انسان کو گناہوں کی معافی کی وجہ سے، معافی کرنے کے باوجود، توبہ کرنے کے باوجود اس کے گناہوں پر اسے تانے دی جاتی ہو، علماء نے لکھا ہے مرنے سے پہلے وہ آدمی اس گناہ کے اندر ضرور ملوث ہوگا، ضرور وہ آدمی گناہ کرے گا۔ کوئی چور اپنے چوری سے توبہ کر لیا، اسے لوگ کہنے بڑا چور رہے، انہیں چور، علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے مرنے سے پہلے وہ آدمی بھی دنیا کے اندر کسی نہ کسی طریقے پر چوری کر کے مرے گا۔ اگر آدمی کوئی آدمی گنہگار تھا، انہیں توبہ کر لیا، اسے تانے دے رہا، جس گناہ کی اسے تانے دی جا رہی ہے وہ آدمی مرنے سے پہلے اس گناہ کے اندر ملوث ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو آدمی نیک ہوتا ہے اسے تانے نہیں دینا ہمیں۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا نبی یہ اللہ کی طرف سے بنتا ہے، نبی کوئی انسان نہیں بناتا، کسی انسان کو نبی نہیں بنا سکتے۔ تو بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی یہ وہ انسان تھا جس کو انگریز نے نبی بنا کر ہمارے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا، انتشار کرنے کے لیے۔ انتشار کیا؟ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا بھئی اسے ستاؤ، اسے مارو، برداشت کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک نبی کی بات آ جائے مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریز نے نبی بنا کر ہمارے مسلمانوں کی جماعت کے اندر چھوڑا تھا۔ اب لوگوں سے کہا کہ بھئی ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، اس کو تم نبی بناؤ۔ اب وہ لوگ پیسے دے کر کئی لوگوں کو مرتد بھی کیے ہیں۔ تو بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی کو جو لوگ اس کو نبی مانتے ہیں، جو لوگ اس کو عیسیٰ مانتے ہیں، جو لوگ اس کو مہدی مانتے ہیں، وہ آدمی اسلام سے خارج ہے۔ اور امام مہدی، یہ بھی بات ذہن میں رکھ لے، ہر آدمی آج ہر ایرا گیرا نتو گیرا اٹھ کر اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نہیں کرتا ہے؟ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہر آدمی اٹھا مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک بات حدیث سے میں بات بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھ کے، امام مہدی جو ہوتے ہیں وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، اور امام مہدی یہ خود اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ سب سے پہلی چیز ذہن میں رکھیے، امام مہدی جو ہوں گے وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، لیکن امام مہدی اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ وہ لوگ ان کی بزرگیت کو دیکھ کر، لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر بزرگوں کو کشف ہوگا، اس کے بعد ہمارے بزرگ، ہمارے اللہ والے ان کو پہچانے کے کہیں گے یہ مہدی ہے، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو امام مہدی پھر بھی چھپ کر مکہ مکرمہ سے مدینے کو بھاگیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی ایک حدیث کی بات ذہن میں رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دنیا کے اندر حالات بہت ناساز چلیں گے، مسلمانوں کو ہر طریقے سے تکلیف دی جائے گی، جہاں کہیں بھی دیکھو مسلمانوں کو ستایا جائے گا، مسلمان پریشان ہوگا، بالآخر مسلمان ہر طریقے سے پریشان ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، کعبے کا غلاف پکڑ کر۔ اس وقت کے جتنے بھی اللہ والے بزرگ ہوں گے سب حضرت مہدی کی آمد کے لیے اللہ کے سامنے دعا کریں گے، کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کریں گے۔ جب کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کریں گے اس وقت جو بزرگ وہاں کھڑے ہوں گے ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مہدی کو دنیا کے اندر پیدا بھی کر چکے ہیں اور امام مہدی کعبے کے اندر موجود ہے۔ ایک کشف ہوتا ہے ان کو۔ کشف کس کو کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے کسی انسان کے دل میں وہ بات ڈالی جاتی ہے اپنے نیک بندوں کو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آج کے زمانے میں دیکھو ہر آدمی اٹھا کشف دکھاتا نہیں دکھاتا؟ آپ چلے جاؤ درگاہوں پر، چلے جاؤ، ہر بیٹھا ہوا آدمی کشف والا مل جاتا، ملتا نہیں ملتا؟ کیا بھئی حضرت اس کے آنکھ کو حاضری ہو گئی، انہیں ہو گئی، یہ ہو گئی، ایسے اعلیٰ بدتر کی باتیں۔ تو یہ کشف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر ظاہر کرتے، ہر ایرا گیرا پر نازل نہیں کرتے۔ تو بہرحال امام مہدی کو جب مکے میں پکڑے جائے گا، امام مہدی کو جب مکے کے اندر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے سارے بزرگ جمع ہوں گے تو امام مہدی کہیں گے میں اس منصب کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں، سیدھا مدینے کو جائیں گے۔ تو یہ سارے بزرگ سارے مدینے میں جائیں گے،
اس کے بعد اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر ان کے ہاتھ پر وہاں پر بیعت ہوگی، اور وہاں پر بیعت کرنے والے امام مہدی کی جو لشکر میں ہوں گے وہ کم سے کم جو ہے بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ. بعض علماء نے لکھا ہے 313 لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال امام مہدی جو ہے وہ خود اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ بھی کہتا ہے، مہدی بھی کہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہے. تو بہرحال ان کو ہم مسلمان نہیں سمجھ سکتے، یہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح شکیل بن حنیف، آج آپ جو ہے سوشل میڈیا کے اندر بہت ذکر ہے، یہ شکیل بن حنیف وہی ہے جو حکومت اس کو اپنے فائدے کے لیے آج حکومت اس کو اپنے پناہ میں لے رکھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ شکیل بن حنیف آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا میں بہت ساروں کو جو شکیل بن حنیف کے لوگ پکڑے جا رہے. ان کا عقیدہ کیا یہ بھی ذہن میں رکھے. یہ لوگ شکیل بن حنیف کو مہدی مانتے ہیں، عیسیٰ مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے، یہ کہتے ہیں کہ اس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے شکیل بن حنیف کو. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں یہ سراسر جو ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا غلط ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے، مہدی پیدا ہوں گے، یہ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال شکیل بن حنیف یہ بھی اسلام سے خارج ہے، ہم اس کو بھی مسلمان نہیں مان سکتے. اسی طرح یہ بھی ذہن رکھے ریاض احمد گوہر شاہی، آپ دیکھتے ہیں گے سوشل میڈیا پر ریاض احمد گوہر شاہی، اس کا عقیدہ یہ ہے، یہ اس کے ماننے والے اس کو مہدی کہتے ہیں، اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ حضرت عیسیٰ ہے. اور گوہر شاہی کا جیسا کہ ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم کلمہ پڑھتے، یہ گوہر شاہی ریاض احمد گوہر شاہی کے ماننے والے یہ لوگ جو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ ریاض اس طرح کا کلمہ وہ پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو گویا کہ ریاض احمد گوہر شاہی کو وہ نبی بھی مانتے ہیں. ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی معبود نہیں، اور ہمیں اس بات تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہے. یہ لوگ کلمہ یہ پڑھتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن ریاض جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال یہ لوگ کو بھی ہم مسلمان نہیں مان سکتے. اسی طرح صدیق دیندار، یہ بھی آج کل جو ہے ہمارے خصوصاً کرناٹکا کے اندر اقریوں کے اندر یہ بہت زیادہ چل رہا ہے انہیں. تو بہرحال یہ آدمی بھی جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو وہ خدا بھی مانتا ہے، کہتا کہ میں خدا ہوں. اور اسی طرح ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مقام نبوت کو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، کہتا کہ نبوت کوئی چیز نہیں، نبی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، انہیں بھی انسان ہمیں بھی انسان، نبوت کوئی چیز ہی نہیں، جو بھی ماننا میں جو بولتا ہوں وہ ماننا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال اس طرح جو لوگ صدیق دیندار، آج کل ان کی ایک کمیٹی چل رہی ہے جسے کہتے ہیں صدیق انجمن، ان کی ایک کمیٹی چلی ہوئی ہے، جہاں کہیں بھی آپ یہ دیکھو چوکن نہ رہے. تو بہرحال یہ لوگ بھی اسلام سے خارج ہیں، ان کو بھی ہم مسلمان نہیں مان سکتے. اسی طرح احمد عیسائی یہ بھی ایک فرقہ ہے. آج ہمارے کرناٹکا کے اندر قریوں کے اندر بھی یہ محنت ہو رہی، بنگلور کے اندر اطراف کے اندر بھی یہ لوگ یہ فرقہ چل رہا ہے. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو صدیق عیسائی، اس کو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے. اور اسی طرح یہ ان کی ایک کتاب ہے، جیسا کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ صدیق عیسیٰ کے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الکتاب. ان کی ایک کتاب ہے، کہتے ہیں کہ الکتاب، اس کتاب کے اندر جو بھی باتیں لکھی گئی ہیں وہ سچ ہے، ہم قرآن کو نہیں مانتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال یہ بھی اسلام سے خارج ہے. اور اسی طرح سید محمد جون پوری، بات سمجھ میں آ رہی؟ سید محمد جون پوری جسے آج کل ہمارے کہاں ہیں وہ لوگ چند پٹن کے اندر لیتے ہیں، ادھر ادھر ہمارا بنگلور کے اندر بھی اطراف میں ہے. ان کا اس بات کا عقیدہ ہے کہ یہ سید محمد جون پوری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر مانتے ہیں. ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے بھئی ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کسی کو برابر ہی نہیں مانتے.
اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کے ساتھ کسی کو برابر مانتا ہو وہ آدمی اسلام سے خارج ہے. یہ لوگ سید محمد جونپوری کو مہدوی لوگ یہ سید محمد جونپوری کو اللہ کے رسول کے برابر مانتے ہیں. یہ لوگ بھی اسلام سے خارج ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے ان لوگوں کو مسلمان سمجھنا بھی گناہ ہے. جو آدمی ان کو مسلمان سمجھے وہ بھی اسلام سے خارج ہے. اور اسی طرح ایک فرقہ یہ ہے فیاض بھائی. یہ فرقہ خاص کر ہمارے بنگلور سے باہر ہوسکوٹا ہے اور اسی طرح کولار ہے, وہاں زیادہ تر یہ فرقہ چل رہا. ان کا عقیدہ اس بات پر ہے, فیاض کو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز, روزہ, عبادتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز بھی کوئی چیز نہیں, روزہ بھی کوئی چیز نہیں, دنیا کے اندر عبادت ہی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی کون بھی نہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی فیاض کو مان لیے تو ساری چیزیں مان لیے. جو لوگ فیاض بھائی کو نہیں مانتے انہیں اسلام سے خارج. یہ فرقہ بھی ہمارے بنگلور کے اندر وہاں سے چلتے آج بنگلور کے اندر بھی بہت سارے ایسے عقیدے رکھنے والے ہیں. تو بہرحال جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ترتیب وار, ان کو ہم مسلمان نہیں سمجھ سکتے. پھر بھی ایک بار آخری بات کہہ دیتا ہوں, ذہن میں رکھنا, مرزا غلام محمد قادیانی کے لوگ, جو لوگ ان میں اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتے ہیں, اور اس کے اندر ایک جماعت یہ بھی ہے احمدیہ مسلم جماعت, یہ قادیانی کی جماعت ہے, یہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح شکیل بن حنیف یہ بھی اسلام سے خارج فرقہ ہے. اسی طرح ریاض احمد گوہر شاہی یہ بھی اسلام سے خارج ہے. اسی طرح صدیق دیندار یہ بھی اسلام سے خارج ہے. احمد عیسیٰ یہ بھی اسلام سے خارج ہے. اسی طرح سید محمد جونپوری, مہدی لوگ, بار بار میں کہہ رہا ہوں مہدوی لوگ یہ بھی اسلام سے خارج ہے. اسی طرح فیاض بھائی یہ لوگ ان کے عقیدہ رکھنے والے بھی اسلام سے خارج ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھنا, اسلام کے اندر ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ایمان کی حفاظت کرے. اور ہمیں جو ہے اس بات کا جو بھی ہے یہ چیز ہمیں حکومت سے یہ چیز ملی ہوئی ہے, اور حکومت کے اندر یہ سب چیزیں جو ہے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. ہندوستان کے اندر جو ہمارا مسلم پرسنل لا ہے, مسلم پرسنل لا جو ہمارا ہے, اس قانون کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. مسلم پرسنل لا کے اندر ہر فرقے کا مذہب, روایتی, قانونی اور جو کچھ بھی ہو ان کا قانون کی پاسداری اس ملک کے اندر ہونا ضروری ہے. یعنی کہ قانون کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے, عالی مسائل میں اس فرقے کا مذہب اور روایتی قانون ہی ملک کا قانون بنے گا. آپ مسلمان ہیں, آپ اگر اپنے مسلک پر, اپنے عقیدے پر باقی ہیں تو آپ کا عقیدہ ہی قوم, آپ کا عقیدہ ہی ملک کا قانون ہے. اگر آپ کا عقیدہ بدل گیا تو جو عقیدے پر آپ ہیں آپ کا وہ قانون بنے گا. تو بہرحال آگے یہ بھی لکھا ہے شریعت اپلیکیشن, یہ قانون میں بتا رہا ہوں, شریعت اپلیکیشن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے 1930 اپلیکیشن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, ہر انسان کو, ہر مسلمان کو ان کے عقیدے کے مطابق, ان کے مذہب کے مطابق, ان کے عقیدے کے اندر کوئی بھی رد بدل ہو تو آدمی اس پر انگلی اٹھا سکتا ہے, ان کے عقیدے کے مطابق وہ عبادت کر سکتا ہے. یہ ہر مسلک کا ہے. چاہے آپ ہندو کے اندر لے لیں, ہندو کے اندر بھی آپ دیکھیں 1955 ان کا بھی ایک لا ہے. اسی طرح آپ عیسائیوں کا دیکھیں 1870 پر دو, ان کا بھی ایک لا چلتا ہے. اسی طرح آپ جو ہے دوسرے مذہبوں کا لکھیں, ہر چیز ان کے مذہبوں کے اندر چلتی ہے. لیکن موجودہ حکومت, آج جو حکومت بیٹھی ہے, جب سے یہ حکومت بیٹھی ہے اس نے ایک لا پاس کیا. اس نے یہ کہا 1950 اس نے ایک لا پاس کیا. اس نے کہا کہ بھئی مسلمان اگر ہے انہیں غیر مسلم لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. غیر مسلم لڑکی کوئی ہندو سے, مسلمان سے شادی کر سکتی ہے. ہر مذہب کا آدمی دوسرے مذہب سے شادی کر سکتا ہے. جب سے یہ لا بنا ہے آج تک آپ دیکھیں کوئی آدمی اس کو روکنے کی کوشش کرتا, سب سے پہلے اسے جیل میں ڈالتے نہیں ڈالتے. ایک مہینے کی بات میں کہہ رہا ہوں, ایک مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ جا رہی تھی. اس مسلمان لڑکے نے غیر مسلم کے ساتھ جو ہے کچھ سختی کے ساتھ معاملہ پیش کیا. بھئی ہمارے مسلمان کی لڑکی کو, برادری کو تو کیسے لے سکتا ہے؟ جب اس نے پکڑا, یہاں تک کہ تھانے میں تک بات گئی, ٹیشن تک بات گئی. جب یہ بات ٹیشن تک پہنچی تو خود
وہاں کا جو سرکل تھا اس نے کہا قانون یہ بنا ہے 1950 پر 4 قانون نمبر یہ بنا ہے کہ ہر مذہب کا آدمی دوسرے مذہب میں شادی کر سکتا ہے. تجھے کون اس بات کی اجازت دے رکھا ہے کہ اس پر تو انگلی اٹھائے؟ یہاں تک کہ اس بندے کو 2 یا 2.5 مہینے اس کو جیل میں ڈالا گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ قانون جب سے بنا ہے کسی مذہب کے اندر کوئی بات باقی نہیں رہی. آگے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ بھئی کسی غیر مذہب کے اندر ہماری مسلمان لڑکی اگر شادی کر لی، کسی غیر عقیدے کے اندر لوگوں کے اندر شادی کر لی، عقیدہ جب برابر نہیں ہوتا تو آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتے طلاق کے مسائل آتے نہیں ہوتے. تو اس لیے اپنی بچوں کا اگر نکاح کرنا چاہ رہے یا کسی لڑکے سے لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کرنا چاہ رہے، پہلے اس کا عقیدہ دیکھیے، آپ کس عقیدے سے وہ لگا ہے، کس عقیدے سے وہ مسلک سے جڑا ہے، اس کے بعد آپ نکاح کرے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہمیں اسی بات کی تعلیم دے رکھے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. مشرک عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لا لے. تو بہرحال اتنی ساری باتیں تھی. بہرحال میں نے 2-3 جمعہ سے آپ سے کہا بھی تھا کہ اس موضوع پر ہم بات کریں گے، حالانکہ یہ موضوع بہت طویل ہے. تو بہرحال میں آپ کے سامنے مختصر باتوں کے اندر ساری بات کا میں نے خلاصہ رکھا ہے. تو بہرحال ایک بات آخری بات ذہن میں رکھے، نکاح کرنے سے پہلے آپ کسی کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں تو پہلے تحقیق کرے کہ بھئی یہ لڑکے کے عقیدے کیسے ہیں. اگر آپ اپنی بیٹی کو غلط عقیدے انسان کے ہاتھ میں دیں گے، انہیں تو کافر ہو کر گیا، انہیں تو اسلام سے نکلا، آپ کی بیٹی بھی اس کے ساتھ گئی. میں اپنے محلے کی بات کہہ رہا ہوں، کئی لوگ مہدوی لوگوں کو اپنی بیٹیاں خود دے رکھے ہیں. ہو رہے اپنی بیٹیاں مہدویوں کے لوگوں کو دیے ہیں. اب ہم تو یہ کہتے ہیں بھئی مہدوی تو اسلام سے خارج، وہ تو مسلمان نہیں، اپنی بیٹیاں ان سے دے رکھے تو وہ نکاح باقی رہتا؟ جب آدمی اسلام سے خارج ہے، اپنی بیٹی اس سے دے رکھے ہیں، وہ آدمی تو اسلام سے خارج کافر ہے. کہاں اس کا ایمان باقی رہا، کہاں اس کی نسلیں باقی رہی؟ تو اس لیے نکاح کرنے سے پہلے انسان کے عقیدے کو آپ دیکھیں، اس کے بعد نکاح کرے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.